ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی روش اختیار کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ یعنی ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم کو ہمارے ہاں سے ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کا اوڑھنا اور بچھونا وہ جہنم کی آگ ہی ہوگا۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، اور سب سے محفوظ جگہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس میں جو انسان کو محبت اور شفقت میسر ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ اب اس اندازے سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر چھایا ہوا ہوگا جہنم کی آگ کا جو وہ ایک چھتری بنی ہوئی ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور جان لو کہ اس باب میں ہم ہر انسان کو اتنا مکلف ٹھہراتے ہیں جتنی اس میں استطاعت اور امکانات ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یعنی جو امکان بھر نیکی ایمان کے ساتھ لے کر کے آیا، مومن ہو، اس کو جنت میں جگہ ملے گی، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہاں رہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اگر ان کے آپس میں دل میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف من غل کچھ کدورت ہوگی تو وہ ہم دور کر دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور انہیں بھی ان کے دامن میں گویا کہ ان جنتوں کے دامن میں بھی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور عثمان، طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ کے درمیان جو غلط فہمیاں دنیا میں پیدا ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور فرما دے گا، اور ہم جنت میں ایک جگہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جب اہل جنت میں جا رہے ہوں گے تب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو بھی ایمان والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا، نیکی اور بھلائی خیر کا رستہ استعمال کیا، اور شیطان کے دھوکے سے فریب سے بچتے رہے، وہ ایک مخصوص ترانہ ہے ان کے لب پر ہوگا، وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے، ہدانہ لہٰذا، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ ابھی ہماری کل گفتگو ہو رہی تھی ہدایت کے متعلق، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بالفعل منزل تک پہنچا دینا یہ حقیقی ہدایت کا کلائمیکس ہے، اور وہ یہاں آ رہا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوا جا رہا ہے، اور تینوں لفظ یہاں لفظ ہدایت کے ساتھ ہے۔ قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہٰذا، کہ شکر اس اللہ کا، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس منزل تک پہنچا دیا جنت میں۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے لولا ان ہدانا اللہ،
اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ نے ہمیں نہ ہدایت دی ہوتی تو کیسے پہنچتے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم یہاں پہنچ ہی نہ سکتے۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ہدایت بھی دی، رستہ بھی دکھایا، اور اس رستے پر چلا کر ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اور یقیناً ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر کے آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے اس جنت کو کمایا ہے، اسے حاصل کیا ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ جواب دے گا ان کی اس حمد کے جواب میں کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے ان اعمال کی بدولت تمہیں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کی قدر فرمائیں گے اور اظہار فرمائیں گے اس دن کہ ہاں میرا فضل تو ہے تم پر کہ میں نے تمہیں جنت عطا کی ہے، لیکن تم نے بھی جو محنت کی تھی وہ بھی قابل قدر ٹھہری، اور اس کا رزلٹ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدر شناسی ہی اس مقام پر ہونا، ذرا سوچیے کتنا بڑا انسان کے لیے اعزاز ہوگا، مرتبہ ہوگا کہ اللہ خود فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرے عمل کی وجہ سے میں تجھے دے رہا ہوں۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بڑی جرت کی کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت اور اس کا فضل میری دستگیری نہیں کرے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو ہما شما تو کس حیثیت کے مالک ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنے بندوں کی اس محنت کو، اس کی جد و جہد کو جو زندگی میں نہ رہی اور ایمان اور عمل سارے پر گامزن رہے، شیطان کے رستے پر نہیں چلے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری، ان کے اعمال کی قدر کا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اظہار فرمائیں گے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ جو ہیں دوزخ والے لوگوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کے جتنے وعدے تھے ان کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا جو تم سے وعدے کیے تھے رب نے وہ تم نے بھی اسے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ اس لیے کہ جنت والوں سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نیک لوگوں سے وعدہ ہے جنت کا، اور مجرموں سے وعدہ ہے جہنم کا، عذاب کا۔ اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنت مل گئی اللہ کے وعدے کے مطابق، تمہیں تو اس بات پہ یقین نہیں تھا، لیکن تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا سزا کا کہ واقع مل گئی کہ نہیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے انہیں بھی روکتے تھے۔ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یعنی گمراہی کے راستے پر چلانا چاہتے تھے اور چلتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے یہ منکر تھے۔ یہ کہتے تھے نا، سورہ انعام میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، جو پیدا ہوئے اور مر گئے، اور کوئی نہیں، موت کے بعد کسی نے نہیں اٹھنا۔ تو ہمارے یہ تو آخرت کے منکر تھے، تو نتیجہ آج ان کے سامنے ہے۔ وہ بینہما حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان اب اوٹ حائل کر دی جائے گی، جنت والے جنت اور جہنم والے جہنم، اور درمیان میں جو ہے رکاوٹ آ گئی، پردہ آ گیا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ابھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی اس اوٹ کی بلندی پر، اب یہ کچھ ایسی بلندی ہوگی جہاں وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم والے بھی ان کی نگاہ میں ہیں، ابھی انہیں داخلہ نہیں ملا جنت میں، گویا کچھ بین اعمال ہیں اور ابھی دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے اور درمیان میں ہے، ان کی ججمنٹ گویا کہ پینڈنگ رکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس امید میں ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ، اس امید میں ہیں، لیکن ایک دھڑکا بھی ہے کہ کہیں الٹ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب وہ بین درمیان میں اس وہاں موجود ہیں، اور فرمایا گیا کہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو اس وقت وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، بھائی تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها، یہ ابھی داخل نہیں ہوئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن انہیں امید ہے کہ شاید داخل ہو جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، تو اس وقت ان کی نظریں پڑیں گی جہنم والوں پر جو جل رہے ہوں گے آگ میں۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ فوراً دعا کریں گے اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔
ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، تو وہ اعراف کے لوگ جو ہیں ان کی نظر پڑے گی دوزخ کے کچھ بڑے لوگوں پر جنہیں وہ پہچانیں گے ان کے چہرے مہرے سے، جیسے انہیں سخت سزا دی جا رہی ہے، جس طرح ان کا دنیا میں رتبہ سرداری کا تھا، وہاں وہ جہنم میں بھی سردار ہوں گے، وہ زیادہ جل رہے ہوں گے، زیادہ انہیں سزا دی جا رہی ہوگی۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے تھے اور بڑے تمہارے جتھے تھے، ساز و سامان تھا، وہ تمہارے کام آئے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، اور کیا یہ اہل جنت وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کے کہے تھے کہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا، اور بڑی وہ ٹانٹ کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے ان صحابہ پر جو کہ فقراء میں سے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر کے لوگ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خباب بن ارد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں بھی اسی طرح جو ہیں وہ جس طرح وہ طنزاً کہا جاتا ہے نا کہ جیسے یہاں پھٹے ہوئے کپڑے ٹوٹی جوتیاں لیے پھرتے ہیں، اسی طرح ان کا انجام ہوگا، ہم یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سردار ہوں گے۔ یہ ایک تکبر کا ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو اب ان کے سامنے وہ اصحاب اعراف ان سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے جتھے، تمہاری سرداریاں، تمہارے مال نہ تو وہ کسی کام آئے جن پہ تمہیں بڑا غرہ تھا، اور جن لوگوں کو تم کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں اٹھائے گا، رحمت میں سے ایک شمع بھی نہیں دے گا، وہ جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، انہی سے آج کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اس وقت پکاریں گے دوزخ والے جنت والے لوگوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، اے جنت والو تھوڑا سا پانی ادھر بھی پھینک دو، وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ تھوڑا ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جواب آئے گا اہل جنت کی طرف سے، اللہ نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تمہیں بھی اس میں سے بانٹ کے دے دیا جائے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں اب جل رہے ہیں، عذاب سے دوچار ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے فریب میں انہیں مطلع کر رکھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے آج میں بھی انہیں بھلا دوں گا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ آج انسان کی اصل غفلت کیا ہے، ذرا غور کیجیے۔ اصل غفلت یہ ہے کہ ہم انجام کو بھولے ہوئے۔ اگر یہ واقعتاً یقینی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی فوراً سزا مل جائے گی، تو انسان بچ جاتا ہے جرم سے۔ اس لیے عملی طور پر سب سے مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرت، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کے اندر اجاگر ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے، تو بہت سا رخ انسان کا جو ہے وہ صحیح سمت میں ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت پہ شکوک اور تذبذب کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ دنیا کو مزین بنا کے اس کے سامنے رکھتا ہے، اس کی خوبصورتی اس طرح نمایاں کرتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسی میں غرق ہو جائے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اب وہ جو ہیں وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً جو رسول تھے وہ حق لے کر کے آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ اب کیا کوئی ہمیں سفارشی ملیں گے جو ہمیں کوئی ہماری سفارش کر سکے؟ یعنی وہ بت تو غائب ہو گئے، معبودان باطل تو اب کہیں موجود ہی نہیں، ان کی تو حقیقت ہی نہیں تھی، نہ ہے نہ تھی نہ اب ہوگی، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج کوئی سفارشی مل جائے، یا پھر اور نردو، یا پھر ہم واپس بھیج دیا جائے دنیا کی زندگی میں، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو پھر ہم فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، پھر ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ جس طرح ہم نے پہلے کوتاہیاں کی، غلطیں کیے، تو اب وہ نہیں کریں گے اور نیک گویا کہ عمل کر کے واپس لوٹیں گے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر کے رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، جان لو کہ حقیقت میں تمہارا رب وہ ایک اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہو۔ گویا تدبیر امر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی ہے جو رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یعنی ایک نظام ہے، یہ تدبیر امر وہی کر رہا ہے، رات اور دن کا آنا جانا، اس تخلیق کائنات میں ایک نظام سارا جو اس دن اور رات پر منحصر۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سورج چاند ستارے اسی نے پیدا کیے ہیں اور سب کے سب اسی کے مسخر یعنی اسی کے تابع فرمان ہیں۔ ان کے لیے جو بھی ضابطہ، جو بھی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کوئی سر منہ انحراف نہیں کرتا، اسی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر گامزن ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، تخلیق بھی اس کی، حکم بھی اس کا، یعنی اگر خالق وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، جیسے کہ پوری کائنات اسی نظم کے ساتھ چل رہی جو اللہ نے اس کے لیے بنا دیا، اور یقیناً تمہیں بھی اسی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن تمہیں جو تھوڑی سی آزادی دی ہے، تم اس کے امر سے، اس کے حکم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو۔ تبارک اللہ رب العالمین، یقیناً بڑا ہی بابرکت ہے وہ پالن ہار پروردگار جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ادعو ربکم، چنانچہ پکارو اپنے رب کو، یعنی صرف اسی کو پکارو جو تمہارا حقیقی رب ہے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے بھی، زاری کے ساتھ بھی، اور چپ کے بھی پکارنا ہے تو اسے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، جان لو کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کے خلاف کسی اور کو شامل کرنا یہ سب سے بڑا تجاوز ہے، حدود سے کراس ہے، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل کر لینا بدترین سب سے بڑا جرم، جس کی بخشش کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اس کی بخشش تو ہرگز نہیں ہوگی۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پہ فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، یعنی زمین کے انتظام کو اللہ کا، دیکھیے انسان کا اللہ کی بندگی سے باہر نکل جانا، شیطان نے فساد سب سے بڑا کیا مچایا ہے؟ اللہ کی حکم عدولی کی تھی، لہٰذا ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو زمین پہ اگر ایک اللہ کا حکم چل رہا ہے تو اس میں رخنہ اندازی مت کرو، شیطان کے چیلے مت بنو، وادعوہ خوفا وطمعا، اسی کو پکارو خوف کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جان لو کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے انتہائی قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے خوشخبری لیے ہوئے۔ ابھی ہمارے ہاں تو ابھی بارش ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اب میں برسے گا، برسات ہوگی، ٹھنڈک ہو جائے گی۔ گرمی میں بڑے روزے سخت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحمت فرمائی، ٹھنڈا کر دیا اپنی رحمت و فضل سے، اپنے کرم سے۔ تو یہ کیفیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو ہماری رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ حتیٰ اذا اقلت صحابت ثقالا سقناہ، یہاں تک کہ وہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا لیتی ہے اور انہیں کسی مردہ زمین کی طرف پھر اسے حرکت دیتا ہے تاکہ اس کو وہ سیراب کرے۔ لبلد میت، مردہ زمین جو پڑی ہوتی ہے، فانزلنا بہ الماء، اس پہ وہ برساتا ہے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس میں سے بہت سے ثمر یعنی پھل جو ہیں اس میں سے نکل پڑتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، پکتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح وہ ایک دن مردوں کو بھی اٹھا کرے گا، انہیں بھی زندگی دے دے گا۔ جس طرح ایک مردہ بیج بالکل سوکھا ہوا زمین میں پڑا ہے اور محض ایک بارش کی فوار پڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کر کے جب وہ نمایاں کر دیتا ہے، اسی طرح تمہارا بیج بھی کسی قبر میں پڑا ہوا ہے، کہیں مٹی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کن فیکون، ایک لمحہ نہیں لگے گا اور تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اپنی قبر سے، اور جوانی کی حالت میں کھڑے ہو گے۔ کوئی شخص بوڑھا نہیں اٹھے گا،
اس لیے تاکہ پھر وہ صحیح معنوں میں ہوش و گوش کے ساتھ وہاں حساب بھی دے، اور جو انجام ہے اسے پھر وہ بھگتے یا اللہ کی نعمتوں سے پھر وہ سرفراز ہو سکے۔ لعلکم تذکرون، یہ مثال ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے اذن سے بہترین نباتات عطا کرتی ہے۔ والذی خبث، اور جو شوریلی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی زمین میں اچھی فصلیں اگتی ہیں، جو ناقص ہوتی ہے اس میں جھاڑیاں، جھاڑ جھنکار اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم اپنی نشانیاں بار بار تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کا شکر کرنے والے۔ اب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا التذکیر بالایام اللہ، اللہ کے وہ دن جس دن اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے اس کائنات میں قوموں کے متعلق، انہیں بیان کر کے لوگوں کے لیے نصیحت کا موقع جو ہے مہیا کرنا۔ التذکیر بالایام اللہ، یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، اور التذکیر بالایام اللہ، اور یہ لفظ جو ہے آگے ابھی سورہ مبارکہ میں بھی آ جائے گا، جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہانیاں اور قصے نہ سمجھنا ہے، یہ اللہ کے وہ دن ہیں جب اس کائنات میں بہت بڑے اللہ نے فیصلے کیے، ان فیصلوں پر غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تو ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے دعوت دی اپنے قوم کو، اے میرے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ گویا اگر تم اسی شرک پر اور اللہ کی معصیت پر قائم و دائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا، اور مجھے اس عذاب سے بہت خوف لگتا ہے تمہارے حق میں۔ قال الملأ من قومہ، تو اس کے قوم کے سردار جو تھے انہوں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہمیں تو لگتا ہے کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو گئے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ قال یا قومی لیسا بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کا رسول ہوں جو تمہاری طرف اپنے اس کے پیغامات لے کر کے آئے۔ ابلغکم رسالات ربی، میری ڈیوٹی ہے کہ اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ وانصح لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے، اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ نے تمہاری قوم میں سے ایک آدمی کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے اپنا رسول بنایا۔ لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تم غلط رویے سے، معصیت سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن انہوں نے نصیحت نہیں مانی۔ یہاں ذرا بہت مختصر انداز میں آیا، سورہ ہود میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اسے بچا لیا۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے انہیں کشتی پر۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ایک کشتی میں ان کو نجات دے دی، اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھی، وہ حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، سورہ عنکبوت میں یہ آئے گا، 950 سال تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اب یہ آپ نے دیکھی ان کی قبر مبارک جو تھی، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا قد کتنا بڑا تھا۔ اس زمانے میں انسانوں کے قد جو تھے کافی بڑے ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے
یہ قبر مبارک ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس کا آپ ذرا دیکھیے لینتھ، اور عمر مبارک بھی جو تھی وہ 1000 سال سے پلس تھی۔ ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں تو کم از کم وحی کا نزول شروع ہوا ہوگا، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، تو گویا کہ تقریباً 1000 سال اس دنیا میں رہ کر کے گئے۔ 950 سال کتنی انہوں نے مشقتیں اس قوم کی طرف سے برداشت کی ہوں گی۔ اس لیے اولو العزم من الرسل جو ہیں ان میں سر فہرست ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی بندگی کرو۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم غلط رویے سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب